جی تو ناظرین آج متی اللہ جان صاحب نے شاہد خاقان عباسی کا انٹرویو کیا، جس میں شاہد خاقان عباسی نے اپنی ہی پارٹی کے بارے میں چند ایسے الفاظ کہے کہ انہوں نے سچ اور حق کو جو ہے وہ فتح قرار دی، اور کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا، بس آپ سنیں۔ میں آپ کو ویڈیو لگا کر دکھاتا ہوں، آپ نے بس وہ سننا ہے، پھر آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی کہ شاہد خاقان عباسی نے اپنی پارٹی کے بارے میں کس طریقے سے اندر سے وہ گرم ہیں، اپنی پارٹی کے خلاف ہیں تھوڑا تو نہیں لیکن بہت زیادہ ہے۔ آپ سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں بھی ویڈیو پلے کر رہا ہوں، آپ سنیں۔ کچھ الیکشنز ہو رہے ہیں، نواز شریف صاحب جس طرح واپس آئے اور اب لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، تو یہ ڈیل آپ کے لیے نئی بات کیوں ہے اور وائی ناؤ؟ اب کیوں آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ آپ نہ ہی ماضی میں نے کبھی ڈیل کی ہے، نہ کبھی ڈیل کا حصہ رہا ہوں۔ سیاست میں ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا اثر ہے، اور وہ اثر آپ کو زیادہ نظر آتا ہے کہ آپ پہ دباؤ آتا ہے کہ آپ اپنی جماعت چھوڑ دیں یا کچھ ایسی بات کر لیں۔ وہ دباؤ مجھ پہ 2-3 مواقع پہ بہت زیادہ رہا ہے۔ اب جو بات ہے کہ آج کیا حالات ہیں، آج آپ کو وقت بتائے گا، تاریخ بتائے گی۔ میں آج کچھ کہوں تو اسپیکولیشن ہوگی۔ تو آپ نواز شریف بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، تو ٹھیک نہیں کر رہے؟ جی وہ ملک چلاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو کوئی ڈیل تو نہیں ہے نا؟ کوئی بھی ڈیل میرے کوئی نظر میں تو کوئی ڈیل نہیں کوئی ہے، ڈیل نہیں، لیکن وہ آپ کو تاریخ بتائے گی نا۔ اچھا نہیں، اب میرا صرف جو میں اختلاف میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ آج کی جو سیاست ہے، جو اقتدار کی سیاست ہے، ہر قیمت پر اقتدار۔ کیا کرنا چاہیے تھا نواز شریف؟ میں اس بات کو چھوڑیں، میں اس میں نہیں کرتا۔ دیکھیں جو انہوں نے فیصلہ کیا ان کا فیصلہ ہے، میرا اس بات سے اتفاق نہیں ہے۔ اگر آپ ہوتے کیا کرتے؟ کس چیز پہ آپ کا کس بات پر؟ کس بات؟ مطلب آپ نے کہا نا کہ آپ کا اتفاق نہیں ہے، کس چیز پہ اتفاق نہیں؟ انہوں نے ایسا کیا کر دیا؟ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ کوئی ایک بات، میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ اقتدار برائے اقتدار کا میں قائل نہیں ہوں۔ کیوں؟ آپ ہر قیمت پر اقتدار کا وہ قائل تو نہیں۔ سیاست کر رہے ہیں، ان کی پارٹی ہے، جو فیصلے ہو رہے ہیں عدالتیں کر رہی ہیں۔ میں ان کے بالکل فیصلے سے، ان کا مرضی ہے، جو مرضی فیصلہ کریں، میں اس کا حصہ نہیں بننا۔ ذمہ داری نبھائی ہے، کیا پرابلم؟ میری ذمہ داری نبھائی ہے۔ ابھی آپ کے خیال میں جو الیکشن ہو رہے ہیں یا جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان کو تاریخ اچھی طرح جج نہیں کرے گی، اس کو تاریخ اور اس کے اثرات ملک پہ ہوں گے، صرف یہ بات ہے۔ کیا اس میں خامی ہے؟ آپ کو وقت بتائے گا۔ میں آج تو الیکشن ہو رہے ہیں نا، کیا خامی ہے آپ پتہ کر لیں کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا آپ بلا لیں نا، آج جو پولیس کر رہی ہے، جو دیگر ادارے کر رہے ہیں، اینٹی کرپشن لوگوں کو بلا رہا ہے امیدواروں کے پیچھے، یہ الیکشن پہ انگلی اس میں صرف پولیس کر رہی ہے یا نگران حکومت کر رہی ہے؟ سر مجھے نہیں پتا نا، انوار اللہ میں کاکڑ تو الیکشن نہیں لڑ رہا نا۔ یہ سب کچھ انوار اللہ کاکڑ صاحب کر رہے ہیں۔ سر میں تو الیکشن اس لیے نہیں لڑ رہا نا کہ میں اس خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ یہ تھوڑا بہت تجربے کی روشنی میں تو بتا دیں۔ سر میرا تجربہ الیکشن کرانے کا نہیں ہے۔ مجھے اب جب انٹرم، مجھے بہت لوگوں کہ آپ انٹرم وزیر اعظم بن رہے ہیں، یار میں کہا میرا انٹرم سے کیا تعلق ہے؟ وہ جب الیکشن میں کرواؤں گا تو پھر آپ کو بتا دوں گا۔ جو عمران خان کو جو سزائیں ہو رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ایک سیاسی انجینئرنگ کا حصہ ہے؟ یہ آپ کو 5 سال کے بعد پتہ لگے گا، آج تو آپ سزا دے رہے ہیں۔ آپ کے دیکھیں انصاف کا نظام جو ہے ہمارے ملک میں نئی بات نہیں ہے۔ ذوالفقار بھٹو پھانسی لگ گیا، آج ہر آدمی جو جج تھا وہ کہہ کے گیا جی میں نے پریشر میں فیصلہ کیا۔ بینظیر بھٹو کے ساتھ ہوا، آصف زرداری کے ساتھ ہوا، میاں صاحب کے ساتھ پھر ہوا۔ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی ہوا؟ سر یہ بتا دیں کہ کیا موجودہ صورتحال میں، انتخابی عمل میں، الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہے؟ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ منفی ہے مثبت ہے کیا؟ سر مثبت ہو یا منفی ہو، معاملہ ملک کا آئین کے مطابق چلنا چاہیے۔ اب آپ اگر آج انٹرفیرنس ہو جائے گی، الیکشن متنازع ہو جائیں گے، پھر کیا ملک چل پائے گا؟ نہیں، 18 کے بعد بھی چل رہا ہے۔ پھر یہ چلنا نہیں ہے، پھر یہ چلنا ہے تو آپ کو مبارک ہو۔ میں اس چلنے کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ جس الیکشن میں آپ پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے تھے 88 میں، اس کے بعد سے ملک آج تک چل رہا ہے۔ سر پر ٹھیک ہے، پھر آپ چلائیں، آپ چلائیں۔ سر نہیں چلا نا، بات یہ ہے اب آج دنیا کہاں پر ہے، آپ کہاں پر ہے؟ آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے؟ کوئی تجویز آپ کے؟ سر میں تجویز کیا دے سکتا ہوں، ملک آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں نہیں چل رہا؟ میرا نہیں خیال۔ مثلا عمران خان کی مثال لے لیں، کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق جیل میں اس وقت؟ جج ان کی ٹرائل کرتے ہیں۔ اب انصاف کے نظام میں انصاف ایک بڑی مشہور کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ جب آپ رات کے 12 بجے تک کیس چلائیں گے، جیلوں کے اندر چلائیں گے، انگلی اٹھ جاتی ہے، اس کو لوگ قبول نہیں کرتے، تاریخ قبول نہیں کرتی۔ ہمیشہ اگر آپ نے کسی پولیٹیشین کو سزا دینی ہے، ہم نے فیصلہ کیا میں سزا دینی، آپ پروسیکیوٹ تو صحیح کریں نا۔ وہ آپ کسی اندھے کو بھی دکھاتے ہو کہتے ہیں جی یہ سزا بالکل غلط ہے، نقصان تو ملک کا ہو گیا نا۔ تو آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ویسی جیسی نواز شریف کے ساتھ آپ دونوں کا موازنہ کر رہے ہیں؟ میں نہ عمران خان صاحب کا وکیل ہوں، نہ ان کے کیسز سے میرا واسطہ ہے،
میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پروسیکیوٹ کرنا تھا کھلی عدالت میں کرتے، اطمینان سے کرتے جیسے باقی کیسز چلتے ہیں. اور یہ ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس پہ آپ کو اعتراض ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار تاریخ بتائے گی آپ کو کون ذمہ دار ہے، کیا ہوا یہ بھی تاریخ بتائے گی. تاریخ تو نہ آپ آج کہہ سکتے ہیں نہ میں کہہ سکتا ہوں. 75 سال ہو گئے، ابھی بھی آپ نہیں کہہ پا رہے. سر آپ بھی نہیں کہہ پا رہے. دھاندلی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اور 8 فروری کو بھی دھاندلی ہوگی؟ میرے بھائی میں الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں. آپ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں دھاندلی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. نظر آ رہا ذرا باہر نکلے نا. جب امیدواروں کے پیچھے پولیس بھاگ رہی ہے، امیدوار آگے آگے باہر رہے ہیں، پرچے ہو رہے ہیں، اینٹی کرپشن کے آ رہے ہیں، ورکروں کے اوپر آ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب یہ اگر آنکھیں بند ہیں تو یہ آنکھیں کھول لیں، کیونکہ یہ اگر الیکشن متنازع ہو گئے آپ یقین کریں ملک کا بہت نقصان ہوگا. اور یہ جو سیاست اور جمہوری عمل ہے اور سیاستدان ہیں، ان کے اوپر سوال اٹھ جائے گا نا. پھر جو حکومت آئے گی لوگ نہیں مانیں گے. اب یہ بتائیں کیا نظر آ رہا ہے؟ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں، سیٹیں حاصل کی جائیں گی یا دے دی جائیں گی؟ عوام دے دیں گے. اچھا عوام دے دیں گے. عوام بھی دے دیتے ہیں، ہم بھی دے دیتے ہیں، ہم حاصل بھی ہو جاتی ہیں. اچھا مل ملا کے دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے بدقسمتی سے. کیسا ہو کچھ سیکھ لیں، اس لیے ملک نہیں چل رہا، ملک نہیں چلتا. پرابلم ہمارا یہ ہے، ڈیل کرنے والوں نے کیا حاصل کیا ہے اور ڈیل دوسری سائڈ پہ ان سب نے حاصل کیا کیا. مجھے کوئی یہ جواب دے دے کہ ملک آج کہاں پہ کھڑا ہے. ڈیل اب تو یہاں پر آپ علاج کرانے جائیں وہ بھی ڈیل ہے، وہاں سے واپس آ جائیں وہ بھی ڈیل ہے، آپ الیکشن لڑیں وہ بھی ڈیل ہے. ہمیں ڈیل کا شوق ہے، اس طرح ہوتا نہیں ہے. جو آزاد امیدوار ہیں، جو پی ٹی آئی کے بلے کا نشان بھی اب نہیں ہے، تو کیا وہ بھی کوئی کردار ادا کریں گے؟ اپنی آخر وہ جماعت سے ٹکٹ ہولڈر ہیں، پی ٹی آئی نے ٹکٹ اناؤنس کی ہیں. جو نشان لیا گیا نشان کی بات نہیں ہے نا. آپ کے خیال میں فیصلہ قانونی ہے؟ آپ ایک جماعت کے جب ٹکٹ لیتے ہیں، اس کا ووٹ حاصل کرتے ہیں جماعت کا، پھر آپ کی ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. قانون جو مرضی کہے، اور آپ نے جب کاغذ جمع کرائے اس پہ لکھا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں اور میں پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑوں گا، یہ بھی لکھتے ہیں آپ. تو جو نشان کا لیا گیا ہے یہ فیصلہ آپ کے خیال میں کیسا تھا؟ یہ ٹیکنیکلٹی پہ لیگلی آپ اس کو درست قرار دے سکتے ہیں، لیکن جو الیکشن کے ماحول کے اندر ایسا فیصلہ ہونا الیکشن کو متنازع بنا دیتا ہے. الیکشن میں حصہ آپ نے کیوں نہیں لیا؟ میرا سے اتفاق نہیں. میں نے 6 مہینے پہلے کہہ دیا میں الیکشن نہیں لڑوں گا. اب یہ لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں. 6 مہینے پہلے آپ کو کیا نظر آ رہا تھا؟ کسی نے آپ کو کوئی خفیہ اطلاع دے دی تھی کہ یہ ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں نظر آ رہا تھا نا کہ ہم کس سیاست میں جا رہے ہیں، کس ڈگر پہ جا رہے ہیں. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ میری زندگی کا سب سے آسان الیکشن تھا. میں صرف اپنی جماعت کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتا، تو میں نے کہا میں ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑوں گا. تو آگے اپنی سیاست کا اپنا میں فیصلہ کروں گا. بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اور چند مفتاح اسماعیل صاحب نے، انہوں نے پاکستان کو دوبارہ تصور کرنے کا، تصور نو پاکستان کا پیش کیا تھا. تو وہ کیا 8 فروری کے الیکشن کے بعد دوبارہ آپ ایکٹیو ہو جائیں گے کوئی مڈل گراؤنڈ تلاش کرنے کے لیے، کوئی متبادل قیادت کے لیے؟ متبادل قیادت کی بات نہیں ہوتی، سوچ کی بات ہوتی ہے. آج جتنی جماعتیں ہیں یہ سب اقتدار میں رہ چکی ہیں، ان کے پاس آج کچھ کہنے کو نہیں ہے. واقعی اقتدار میں رہی ہے؟ واقعی ان کا اقتدار تھا یا کوئی اور حکومت چلاتا تھا؟ وہ چلاتا تھا تو استعفیٰ دیتے اور گھر چلے جاتے. تو اگر آپ نے اپنا ایمان بیچنا ہو تو آپ بیچ سکتے ہیں. اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، کام نہیں کر پا رہے تو استعفیٰ دے اور گھر چلے جائیں. اچھا سر، سادہ اکثریت مل رہی ہے کسی پارٹی کو سلیکشن میں؟ میرا نہیں خیال سادہ اکثریت کو حاصل کر پائے گا. تو یہ کیسے بنے گی حکومت آپ کے؟ کولیشن گورنمنٹ. ناظرین، شاہد خاقان عباسی جو کپتان کے ناقد بھی ہیں اور بہت سی باتوں پر انہیں عمران خان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ عمران خان کو جو سزائیں دی گئی وہ بالکل ناجائز ہیں. ان کا کہنا تھا کہ نہ ہی قانون کو فالو کیا گیا اور نہ ہی پروسیجر کو فالو کیا گیا، بلکہ جلد بازی میں عمران خان کو سزا سنا دی گئی تاکہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو سزا دے کر عمران خان کی پارٹی کے ووٹرز اور ان کے امیدواران کو مایوس کیا جائے، تاکہ الیکشنز کے دن ووٹرز گھروں سے باہر ہی نہ نکلیں، جو کہ الٹیمیٹلی یہ سازش ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ عوام آج بھی پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنے کے لیے پرجوش ہے اور 8 فروری کو پی ٹی آئی کو ہی ووٹ ڈالے گی. ناظرین، جس طرح سے الیکشنز میں دھاندلی ہو رہی ہے، اس پر شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے اگر ابھی بھی اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں تو انہیں چاہیے کہ ابھی اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ ان کے چاروں طرف دھاندلی ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کے امیدواروں کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے، کبھی انہیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور کبھی امیدواروں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ساتھ ہر طرح کی ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے اور اس طرح کے الیکشنز کو عوام کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی. ناظرین، یہی وجہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے اس گندی سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. ان کا کہنا ہے کہ میں ایسی سیاست نہیں کر سکتا جیسی سیاست نواز شریف کر رہا ہے، کیونکہ نواز شریف ہر حال میں کسی بھی حد تک گر کر غیر قانونی اور غیر آئینی کام کر کے کسی بھی طرح سے بس اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ اقتدار کے لالچ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. لہٰذا اسی وجہ سے شاہد خاقان عباسی نے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی. ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا جب صحافی نے شاہد خاقان عباسی سے سوال کیا کہ ان سب کے پیچھے کون ہے،
तो इस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने गोल मोल जवाब देते हुए इशारा भी कर दिया कि आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि इलेक्शंस कितने फेयर थे और इन सब के पीछे कौन था। क्योंकि नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी नहीं चाहते कि जिस तरह की ज्यादती पीटीआई के उम्मीदवारान और कारकुनान के साथ हो रही है, इस तरह की ज्यादती उनके साथ भी हो, क्योंकि इस वक्त सच बोलने वाले के साथ कुछ ऐसा ही सलूक किया जा रहा है। लिहाजा उन्हें भी अपनी सेफ्टी को मलहूज़े खातिर रखना पड़ता है। जमहूरियत के नाम पर पाकिस्तान में इक़्तिदार का कत्ल किया जा रहा है। लोगों को डरा धमकाकर उनके मुंह बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन लोगों को कब तक खामोश करवाते रहेंगे। एक वक्त आएगा जब अवाम उठ खड़ी होगी और खुलकर बिना डरे अपना हक मांगेगी, और ये तभी मुमकिन है जब अवाम अपने वोट के हक को इस्तेमाल करते हुए अपने मनपसंद लीडर को वोट डालेगी। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन, आपने आज की ये जो वीडियो सुनी है शाहिद खाकान अब्बासी के, जो आपने पैगाम सुना है, उसमें आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया कि किस तरीके से इस हुकूमत ने पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क किया। उसके अलावा बेड़ा गर्क करने के साथ साथ बेड़ा ही तोड़ कर रख दिया। साथ ही नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी बताया कि मेरे लीडर जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं जितना लीडर उन्होंने डायरेक्ट ये अल्फाज नहीं किए। उनकी जो ज़हन जो था वो इन अल्फाज की तर्जुमानी कर रहा था, वो ये बात कहना चाह रहे थे, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से वो ये नहीं कह पा रहे, और वो अंदर ही अंदर से इमरान खान को चाहने वाले हैं, और वो ये भी जानते हैं कि इमरान खान एक सच्चा लीडर है और बुज़दिल लीडर नहीं है हमारे लीडर की तरह। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।